رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم نتيجة العالم جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الراسخين في العلم والدين. قال أبو الحسن علي بن محمد عليه الصلاة والسلام: إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفره ومعدنه ومأواه ومنتهاه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پر محمد علیہ صلوات. مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھائے، آپ کے سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، بانی مجلس کی حاجات کو پورا فرمائے، ان سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی اموات پر رحمت نازل فرمائے. آپ سب کو اسی سال امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. میرے عزیز دوستو، بہرحال یہ دربار ہی ایسا ہے کہ اس میں لپٹنے اور جھپٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اور جگہوں پہ آپ کو یہ شدت نہیں ملے گی. یہ صرف حسین ابن علی کا دربار ہے جس میں ہر ایک چاہتا ہے میں آگے بڑھ جاؤں، اور اللہ نے کچھ اختیارات ایسے امام حسین کو دیے ہیں، اتنے اختیارات دیے ہیں کہ جو کسی نبی کو نہیں دیے، اتنے اختیارات دیے. اب ظاہر ہے کہ آپ کہیں خاتم الانبیاء کو جی جو حسین کے اختیار ہیں وہی خاتم الانبیاء کے اختیار ہیں، ان سے جدا نہیں کر سکتے، اتنے اختیارات دیے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، قرآن نے اس بات کو رکھا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہہ رہا میں ہی پڑھوں گا، وہ کہہ رہا میں ہی پڑھوں گا، وہ کہہ رہا میں ہی پڑھوں گا. یہ ایک بات ہے کہ یہ کشش حسین ہے، ہر شخص چاہتا ہے میں سب آ جاؤں دربار، اپنی شخصیت کو بھول جاتا ہے، حسین کی شخصیت سامنے ہوتی ہے. تو میرے سرکار حضرت شعیب جو تھے وہ روتے تھے، تو مانا رونا انبیاء کی سنت ہے، خالی شیعوں کی سنت نہیں ہے. برابر روتے تھے. صحیح بخاری میں بھی لکھا ہے، سیاہ ستہ میں بھی لکھا ہے کہ شعیب اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی. تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ ان کو دوبارہ آنکھیں دے دو. دوبارہ آنکھیں مل گئی. شعیب دیکھنے لگے پہلے کی طرح. پھر دوبارہ رونا شروع کیا تو پھر آنکھیں مل گئی. پھر تیسری مرتبہ اللہ نے فرشتے کو دوا دے کے بھیجا کہ اسے آنکھیں دے دو، لیکن اس سے پوچھو کہ کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے.
تو فرشتے نے کہا اللہ میاں پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہو سرکار؟ اگر آپ جہنم کے خوف سے رو رہے ہو تو میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، اور اگر جنت کے شوق کے لیے رو رہے ہو تو میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ تو شعیب نے ایک میٹھا جواب دیا فرشتے کو کہ میرے پروردگار سے کہہ دو نہ مجھے جہنم کا خوف ہے نہ مجھے جنت کا شوق ہے، میں تو تیری صفات کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ اتنا باکمال خدا مجھے دیا ہے تم نے، تو میرا خدا ہے، تو میرا خدا ہے، اس قدر باکمال ہے کہ میں تیری انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے شعیب کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ میرے لیے رویا تھا میں شفا دوں، جس کے لیے روئے وہی شفا دے، جس کے لیے روئے وہی شفا دے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ ایک تو روتا ہوا اللہ نے شعیب کو دکھایا اور ایک روتا ہوا یعقوب کو دکھایا۔ یعقوب بھی رو رہے تھے اور یعقوب جو رو رہے تھے وہ یوسف کے غم میں رو رہے تھے۔ یعقوب کا یہ نہیں تھا کہ اللہ کے لیے رو رہا نہیں، یوسف کو، اور حالانکہ کہہ دیا تھا کہ زندہ ہے لیکن پھر بھی روئے جا رہے تھے، اور اللہ نے ان کے زندہ ہونے پر رونے پہ اس کو بدعت بھی نہیں کہا۔ ان جاہلوں سے پوچھو حسین تو شہید ہو گیا، اس کو بدعت کیوں کہہ رہے ہو؟ تم بھی رو لو ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ وہیں پر دو تھے، ایک رونے والے تھے ایک نہ رونے والے تھے۔ تو جو نہ رونے والے تھے وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یوسف کو لے گئے تھے، قمیض اتاری تھی، کنویں میں لٹکایا تھا، وہ کہہ رہے تھے ابا یہ بدعت ہے نہ روئیے۔ اور انہوں نے نبی کی شخصیت کو نہیں دیکھا، اپنی بدعت کا فتویٰ جاری کر دیا، اور دیکھیے بغیر پڑھے فتویٰ جاری کر دیا۔ فتویٰ دینا جاہلوں کا کام تھا، انہوں نے آگے دے دیا۔ یہ نہیں دیکھا معصوم رو رہا ہے تم بھی بیٹھ کے رو، تم بھی بیٹھ کے رو۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں محمد حسین کی شہادت کی خبر سن کے روئے تھے، تم بھی رو، نہیں تو تمہارا حساب ان جاہلوں میں ہوگا جو یوسف کو کنویں میں لٹکا چکے تھے۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیے، سبحان اللہ، دونوں ایک کو روتا دیکھا ایک کو ہنستا دیکھا، اور ایک دو بھی نہیں رو رہے تھے، 11 بیٹے ہنس رہے تھے، 10 بیٹے ہنس رہے تھے، ایک کو نکال دے، اور یعقوب اکیلے رو رہے تھے۔ تو میں نے رونے کے لیے بتا دیا کہ اکثریت کبھی نہیں روتی، جب بھی روتی ہے اقلیت روتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ نہیں کہتا ہم تو اکثریت میں ہم نہیں رو رہے، پھر آپ اقلیت میں کیا بتاؤ؟ یعقوب اکیلے رو رہے تھے اور سارے بھائی ہنس رہے تھے، مانا چونکہ انہوں نے واردات کی تھی، اس لیے واردات کرنے والا نفاق تو کر سکتا ہے، رو نہیں سکتا۔ لوگوں نے حسین کی واردات کی ہے، آپ کہیں وہاں تو موجود تھے ہی نہیں، ہم یہ تو موجود تھے ہی نہیں۔ جناب موجود کی بات نہیں ہوتی، رضایت کی بات ہوتی ہے۔ تم قاتلوں پہ راضی ہو، تم بھی اس میں شریک ہو۔ ہم حسین کے ساتھ اس لیے شریک ہیں، نہیں تھے ہم بھی، لیکن حسین کی مظلومیت پہ آج بھی رو رہے ہیں کہ ہوتے تو شریک ہوتے، اس لیے اور کیا آپ نے، اس لیے میرے سرکار دونوں کا رونا ہے۔ تو یوسف کے بھائی سب مل کے باپ کو کہہ رہے تھے، 2 جملے تھے، ایک تو اکثریت میں ہمیں اور ایک یہ بدعت کر رہا ہے تو، اور اللہ نے کہا کہ نہیں اس کا اکیلے کا رونا ہی کافی ہے، اس کا اکیلے، اور بعد میں آ کے پشیمان ہوئے۔ یہی مسئلہ جنت میں جہنم میں جانے والوں کا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان سے کہا جائے گا وَبْكَوْا كَثِيرٌ وَضْحَكُوا قَلِيلٌ، اب رو زیادہ اور ہنسو کم۔ مانا اگر تم دنیا میں نہیں روتے تھے تو اب رو لو جہنم میں جا کے۔ رونے والے کے لیے یہ اعزاز ہے کہ انبیاء روتے تھے، شعیب روتے تھے۔ اب سنیے، تو شعیب کو جو آنکھیں دی اللہ نے اپنے رونے پر، وہ خود نے دی ذاتی طور پر، اور یعقوب کو بھی ایسے ہی کر دیتا، کسی فرشتے کو بھیجتا، کہتا جاؤ اس کو آنکھیں دے دو، تو یہ ہو جاتا کہ 2 نبیوں کے لیے فرشتے آئے۔ یعقوب کے لیے یہ نہیں کیا، یعقوب کے لیے کہا کہ یوسف تم اپنے کپڑے بھیج دو، تم اپنا پیراہن بھیج دو۔ آپ بتاؤ پیراہن میں تو جراثیم ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آنکھ بنانے والے کے لیے تو پہلے سے ایسے میلے کپڑے دور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نبی کا کرتا
آنکھ کہاں سے بنا رہا ہے؟ نہ ہاتھ میں جرہ ہے نہ کوئی چاقو ہے، یہ یعقوب کی آنکھ بنا کیسے رہا؟ بتایا کہ نبی کے کرتے سے ہر کام ہو سکتا ہے، چاقو نہیں ہے پھر بھی کام ہو سکتا ہے۔ یہی مسئلہ مولا عباس کے علم کا آپ نے غور کیا کتنی عجیب بات ہے؟ کرتے میں کوئی چاقو تھا، کوئی قینچی تھی، اور خود یوسف بیٹھے تھے، کہا نہیں کرتا لے کے جاؤ، کرتا لے کے جاؤ۔ حالانکہ یعقوب کے بعد یوسف کو بھیج دینا، یا جب ملتے تو آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تو بینائی ہو جاتی۔ تو کوئی بات نہیں، یوسف نے ہاتھ لگایا، خدا کو معلوم تھا ایسی امتیں آئیں گی، کہیں گی حسین تو دے سکتا ہے، اس کا دھولا کیسے شفا دے سکتا ہے؟ اور کیا آپ نے کتنی عجیب بات ہے کہ جاؤ کرتا لے جاؤ۔ اچھا کرتا لے جاؤ تو سرکار کرتے کا یہ اندازہ تھا کہ 500 کلومیٹر دور تھا، 500 کلومیٹر دور پہ یعقوب کو تو خوشبو آئی، اب بھائیوں کو کچھ بھی نہیں آیا۔ مانا عصمت میں خوشبو ہوتی ہے، کرتا ہو تو اس میں خوشبو ہوتی ہے، نبی ہو تو اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ اس لیے کتنا ہی دور حسین کیوں نہ ہو، لیکن جب عباس کا علم آتا ہے تو اس میں خوشبو آتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ غور کیا آپ نے؟ کہا جاؤ کرتا لے جاؤ، یہ کرتا لے جاؤ۔ علم والی بات؟ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار جب میں ملتان میں آیا تو مجھے بڑی اچھی بات لگی، چونکہ میں ذاکر نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، تو اس میں ذاکروں کے پاس تو فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اچھا پڑھ دیتے تو نیچے سے کہتے ہیں ول پڑھ۔ اور ان کو ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھا دوں گا میں، پہلے یہ ول پڑھ کر تو سن لیں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ ذاکروں میں یہ اچھی چیز ہے کہ وہ کہتا ہے ول پڑھ، تو وہی دوڑا دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہے۔ تو ایک تو اس کا ٹائم بچ جاتا ہے، ایک اس کو اچھا موقع مل جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں ول پڑھ، تو وہ ہے ہی نہیں وہ چیز جو میں پیش کر رہا تھا وہ۔ لیکن یہ ذاکروں کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے یہ قرآن سے سیکھا ہے، یہ ول پڑھ انہوں نے اپنے گھر سے نہیں بنا کے لائے۔ جب پیغمبر نے اللہ کی حمد کی تو جبرائیل نے آگے کہا ول پڑھ۔ جب پیغمبر نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، مجھے اس راستے پر قائم رکھنا جس پر تو نے نعمتیں اتاری ہیں، تو جبرائیل نے کہا اللہ کہتا ہے ظہر کی دوسری رکعت میں بھی ول پڑھ۔ ورنہ اور کیا قصہ کیا ہے اس میں؟ یہی تو ہے کہ راستہ مانگا ہے نا، مجھے ان کے راستے پہ باقی رکھنا، ان کے راستے پر باقی رکھنا۔ کن کے راستے پر؟ کیا کوئی محمد سے اعلیٰ بھی راستہ ہے؟ راستہ ہے؟ میں سرکار آپ کو اپنی بات بتاؤں، یہ سب گردیزی حضرات بیٹھے، میں ان سے کہوں قرآن کی قسم یہ امام باقا بڑا متبرک ہے نا، اور قرآن بھی قسم کھا لی۔ یہ اللہ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس قرآن کی قسم، اس قرآن کی قسم تو صراط مستقیم کے اوپر ہے، تو صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اللہ قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، پھر نبی کیوں کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ؟ اللہ اکبر! پھر کیوں کہہ رہا ہے جب خدا نے قرآن کی قسم کھا لی راستے کے لیے کہ تو صراط مستقیم کے اوپر ہے، پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کی بار بار تمنا ہوتی ہے۔
آپ کہہ دیں کس کا راستہ مانگا تھا؟ مجھے بتا، کوئی مجھے بتا دے کس کا راستہ مانگا تھا، میں اس کی غلامی کرنے پہ تیار ہوں۔ جو نبی روز نماز میں کہہ رہا تھا مجھے اس کے راستے پہ قائم رکھنا۔ اچھا نبی تو کہہ رہے تھے، چلیں سب نے کہہ دیا کہ بھئی انبیاء کا راستہ تھا، انبیاء کے راستے پہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء میں کہیں نہ کہیں فالٹ ہے۔ جب چونٹی کو سلیمان نے اپنے ہاتھ پہ لے لیا تو اس نے سلیمان سے ایک سوال کیا، اسے مجلسی نے لکھا ہے، ایک سوال کیا کہ قبلہ یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا آپ کے ابا؟ چونٹی نے سلیمان سے کہا آپ افضل ہیں یا آپ کے ابا؟ تو سلیمان نے داؤد افضل ہیں آپ؟ تو سلیمان نے ادب کا دائرہ سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ بھائی میرا باپ افضل ہے، مجھ سے افضل ہے، میرا باپ ہے۔ تو چونٹی نے کہا سرکار اس سے تو خطا ہو گئی تھی، تم سے خطا نہیں ہوئی ہے۔ داؤد سے خطا ہوئی تھی تو سجدے میں سر رکھ دیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ذرہ خطا پہ حشرات الارض بھی جانتے ہیں، اللہ اکبر، حشرات الارض بھی جانتے ہیں کہ نبی سے ایک ذرہ خطا ہو گئی تھی۔ کیسے جاہل لوگ ہیں جو محمد کو خطا کار کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہنے، سبحان اللہ، کہا یاسین والقرآن الحکیم، اس قرآن کی قسم اللہ کہہ رہا ہے، اللہ، ملا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تو صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس ڈگری دیکھی کہاں سے لائے؟ یونیورسٹی نے دیے، اب جگہ جگہ ڈگری مانگتے پھر رہو، ڈگری دے دو بی اے کی، ارے لکھ کے دے دیا یونیورسٹی نے۔ ارے خدائی یونیورسٹی نے محمد کو کہہ تو دیا کہ تو صراط مستقیم پر ہے، اب مانگ کیوں رہا ہے کہ مجھے صراط مستقیم پہ باقی رکھ؟ وہ تو ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے کہ چلا، وہ چلا نہیں، باقی رکھ، مانے کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس پہ چلنے کے بعد مزہ آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے نا۔ دیکھیے آپ جب سے یہ کیا نام رکھا ہے آپ کے، جی ٹی سی روڈ ہے نا، جی ٹی سی روڈ ہے نا، لیکن جب سے موٹر وے بنا ہے اس میں چلنے پہ مزہ آ جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا روڈ ہے تو پھر بار بار کہتے چلو اسی روڈ پہ چلو۔ محمد نے علی و فاطمہ کا روڈ دیکھ کے کہا پروردگارا اسی روڈ پہ باقی رکھنا، اسی روڈ پہ رکھنا، کہا صراط الذین انعمت علیہم، اس روڈ پہ رکھنا جس پر تیری نعمتیں اتری ہوں۔ اور دوسری جگہ یہ جملہ نہیں ہے، جہاں پر انبیاء کا ذکر ہے وہاں یہ نہیں ہے، وہاں یہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ نہیں کہا ان کے راستے پہ جن پہ نعمتیں اتری، صرف سورہ حمد میں یہ ہے کہ نعمت والوں کا راستے پہ مجھے قائم رکھنا، مجھے اس میں مزہ آ گیا ہے۔ میں آپ دیکھو مجلس کے لیے کہتے ہو ہمیشہ مجلس ہوتی رہے، آپ برابر دعا کرتے ہو مجلس ہوتی رہے، ہم آتے رہیں، مجلس ہوتی رہے، ہم آتے رہیں، حالانکہ آ تو گئے ایک مرتبہ، پوچھتے کل کتنے بجے ہوگی، پرسوں کتنے بجے ہوگی، یہ جو صاحب پڑھ چکے ہیں یہ کل کتنے بجے پڑھیں گے۔ جب مزہ آ جاتا ہے تو بار بار مانگنے کی توقع ہوتی ہے، اس لیے پیغمبر نے سورہ حمد کو ظہر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ول پڑھ، دوسری رکعت میں پڑھ دی، چلے گئے، عصر کا وقت آ گیا تو جبرائیل پھر آ گئے کہ اللہ کہتا ہے نماز میں ول پڑھ۔ یہ ذاکروں کا جو ول پڑھ ہے نا قبلہ یہ وہاں سے نکلا ہے، تو پیغمبر نے پھر پڑھ دی ول پڑھ، جبرائیل نے پھر ظہر کی دوسری رکعت میں کہا ول پڑھ، پھر پیغمبر نے ول پڑھ دی۔ ایسے ہی مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تو کہا اب کیا پڑھوں، کہا ول پڑھ، وہی سورہ وہی جملے، کچھ بدل تو دیتا، آگے پیچھے تو کر دیتا، کہ جیسا پڑھا تھا ویسا ہی پڑھتا رہے، جیسا پڑھا تھا ویسا ہی پڑھتا رہے۔ مغرب میں پڑھی کہ دوسری میں بھی ول پڑھ، اب پیغمبر کھڑے تھے عشاء میں کیا کروں، کہا اللہ کہتا ہے عشاء میں ول پڑھ، ول پڑھ ول پڑھ۔ اب جب عشاء ختم ہو گئی تو نماز شب کے لیے کہا کہ رات بھر ول پڑھ، رات بھر ول پڑھ۔ اب یہاں تک بات پہنچی کہ خدا کو مداخلت کرنی پڑی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس لیے تھوڑی اتارا کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائے اور تو ول پڑھ پڑھتا رہے۔ اور کیا آپ نے
تو بھائی یہ ہمارے گردی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو ول پڑھ دیں دوبارہ، اس لیے اتنی دیر تک میں نے آپ کو اس مسئلے پہ روکا رکھا ہے، ورنہ وہ یوسف و یعقوب کی بات کر رہا تھا۔ میرے سرکار یہ جو شفا کا معاملہ ہے نا، وہ اللہ نے یوسف کے بدن پہ نہیں رکھا ہے، بدن پہ نہیں رکھا ہے، یوسف سے مس ہونے والی اشیاء پہ رکھا ہے۔ مس ہونے والی اشیاء اور ہیں، بدن اور ہے، یوسف اور ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ آج یوسف ہے اور کل نہیں ہے۔ ہم جو اللہ سے واسطہ دیتے ہیں وہ بدنوں کا واسطہ نہیں دیتے، اس کے اس مقام کا واسطہ دیتے ہیں جو اللہ نے عباس کو دیا ہے، جو اللہ نے اہل بیت کو دیا ہے۔ اب آپ کا علم کیسے شفا دے سکتا ہے؟ بتاؤ، لوہے کو آفتاب کے سامنے کر دو گے تو کیا اس میں گرمی نہیں آ جائے گی؟ گرم ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے گرم؟ سبحان اللہ، عباس کا علم عباس کے پرچم کے سامنے ہے، عباس کا علم عباس کی زری کے سامنے ہے، اس میں عباس کی کرامت آ سکتی ہے۔ جب یوسف یعقوب کی کرامت کرتے میں آ سکتی ہے اور یوسف کی طرف سے شفا بن سکتی ہے تو عباس کے علم میں بھی یہ کرامتیں آ سکتی ہیں۔ ول پڑھوں آگے، مولا سلامت رکھے۔ بہرحال ڈاکٹر لوگ جو ہے نا سائنس کی باتیں کرتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا سبجیکٹ ہے ہی نہیں۔ آپ پہلے جراثیم مارتے ہو پھر لگاتے ہو انجیکشن، پہلے اینٹی بائیوٹک دیتے ہو کہ جراثیم مر جائے، یہاں تو جراثیم ہی جراثیم ہے۔ آپ بتائیے، یہ اللہ نے بتایا کہ نبی کے پاس جراثیم نہیں ہوتے، امام کے پاس جراثیم، ارے وہاں تو کرتے کی بات ہے، حسین کے پاس تو خاک کی بات ہے۔ کیا خاک کی بات ہے؟ یہ جو خاک ہے نا امام حسین علیہ السلام کی، یہ اتنی متبرک ہے کہ باہر رکھو تو شفا، اندر رکھو تو شفا، انجیکشن کو فریج میں رکھو ورنہ خراب ہو جائے گا، ہو جاتا نہیں ہو جاتا ہے۔ خاک پہ گرمی پڑ رہی ہے تب بھی شفا، ٹھنڈی ہے جب بھی شفا۔ خاک شفا نہیں ہے، حسین کا آنا شفا ہے، حسین کا آنا شفا ہے۔ اس لیے امام بارگاہ شفا نہیں ہے، مجلس حسین کا ہونا شفا ہے، عظمت حسین کا ہونا شفا ہے۔ تو وہ بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے امام حضرت یعقوب کو کہا کہ کرتا آ رہا ہے، اور یوسف نے کہا اس کو میرے بابا کے منہ پہ ڈال دینا، چہرے پہ، تو چہرے پہ ڈالنے سے تو پردہ ہو جاتا ہے، کہا نہیں ان کو چہرے پہ ڈال دینا۔ اور یعقوب نے جیسے ہی چہرے پہ ڈالا یوسف کے کہنے پہ، تو دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یعقوب بڑا ہے یوسف چھوٹا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب پیغمبر نے یہ کیوں نہیں کیا؟ جب یعقوب یوسف یہ کر سکتا ہے کہ چھوٹا ہو کر اپنے باپ کے سامنے اس کو شفا دے سکتا ہے، تو حسین چھوٹا ہو کر راہب کو 7 بیٹے بھی دے سکتا ہے۔ حالانکہ یعقوب خود بھی تھے، کہا آ گیا کرتا، منہ پہ ڈالا، قرآن کہہ رہا ہے بصارت لوٹ کے آ گئی۔ تو یہاں پہ یہی سوال ہے علماء کا عرفاء کا کہ اللہ نے شعیب کو تو خود دیے اور یعقوب کو یوسف کے کرتے سے دلوائی، اس لیے سب نے یہ متفق فیصلہ لکھا ہے کہ شعیب اللہ کے لیے روئے تھے اور یعقوب یوسف کے لیے روئے تھے۔ تو اللہ نے یہ قانون بنا دیا عدالت کا کہ جس کے لیے روئے وہی دے، جس کے لیے روئے وہی دے۔ یعقوب کے لیے روئے تھے تو یوسف کے لیے روئے تھے تو یوسف نے شفا دی۔ آج ہم افتخار سے کہتے ہیں ہم حسین کے لیے رو رہے، ہمیں حسین ہی شفا دے۔ اور کیا آپ نے سبحان اللہ، کیا کیا یہ شعر کے معاملے میں فیاض ہے ہمارے۔ وہ جعفری صاحب چلے گئے، پتہ نہیں ہیں، اور بڑا کیا اچھا کلام پڑھ رہے ہیں، کیا اچھی عنایت ان پہ ہوئی ہے۔ وہ میں تو کہہ رہا ہوں غرور نہ کریں، کتنی عنایت ہو گئی ہے، کس قدر عنایت ہو گئی۔ یہ حسین ہے
تو جتنے انبیاء آئے انہوں نے کپڑوں سے کام چلایا، اللہ کی دعاؤں سے کام چلایا. یہ حسین کی عمومیت ہے. کبھی کپڑا کسی کے پاس پہنچے نہ پہنچے، کرتا پہنچے نہ پہنچے، میں تو اپنی ولایت کو خاک میں ملا دیتا ہوں، میں تو اپنی محبت کو خاک میں ملا دیتا ہوں. اب جس کو بھی ضرورت ہو میری خاک لے جا کے رکھ لو. خاک لے جا کے رکھ لو. مردے کو کہا تو بھی رکھ لے، زندہ تو سب کو رکھتے دیکھے، لیکن مردے کو دیکھو. اللہ اکبر. یعنی خاک میں اتنا دم ہے کہ مردے کو زندہ کر دے، مردے کو شفا دے دے. اللہ اکبر. اب ہم سے پوچھتے ہیں علی نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ ارے اس کے بیٹے کی خاک قبر میں ہر مردے کو زندہ کر رہی ہے. اس کے بیٹے کی خاک میں یہ عظمت ہے تو اس کی عظمت کو پوچھنا چاہتا ہے ہم سے، جس کی خاک میں یہ تاثیر ہو. اور دیکھیے پھر بھی یہ کام حسین کا عمومی ہے. میں کام خصوصی بتا رہا ہوں آپ کو. یوسف نے اپنے ابا کو شفا دی نہیں دی؟ اپنے کرتے سے دے دی. گرددی صاحب اپنے والد کے نام 200 ایکڑ زمین کر دیں. مجھے کیا ملا جی؟ مجھے کیا ملا؟ اپنے بیٹے کے نام کی مجھے کیا ملا؟ یوسف نے اپنے باپ کو دی نا، مجھے تو نہیں ملی نا. فائدہ تو اس وقت ہوتا جب مجھے بھی ملتا ہے. یوسف نے شفا اپنے باپ کو دی. کتنا فرق ہے حسین میں اور یوسف میں. یہ بانٹتا ہے تو اپنے گھر میں ہی بانٹتا ہے، حسین بانٹتا ہے تو عمومی بانٹتا ہے. حسین بانٹتا ہے تو عمومی بانٹتا ہے. امام حسین کی بخشش تو آپ دیکھیں. اچھا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جتنا مجمع بیٹھا ہے قبلہ کی باتوں پہ آپ لوگوں کو ذوق پہ پتہ چل جائے گا. زمین کربلا پہ حق اسی گھر کا سوالی تھا. سبحان اللہ. یہ مولانا بہاڑی سے آئے ہیں. زمین کربلا پہ حق کم میں تھا. قبلہ کے سامنے طالب علم بھی ہیں قبلہ کے اور آل محمد کے فقہ کے. زمین کربلا پہ حق اسی گھر کا سوالی تھا. علی کے گھر، علی کا توجہ ہے قبلہ. زمین کربلا پہ حق اسی گھر کا سوالی تھا. علی کے لال نے دی کو زندگی دے دی، وگرنہ عصر تک اسلام کا کشکول خالی. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں ایک بات اور بتا رہا ہوں آپ کو. امام حسین کی عمومیت اور انبیاء کی خصوصیت. ان کا جو اسپتال ہے خصوصی ہے، پرائیویٹ ہے. حسین کا اسپتال سرکاری ہے. بڑا فرق ہے پرائیویٹ میں سرکاری میں. ہاں پرائیویٹ سرکار پتہ ہے کیسے؟ ابھی آپ کے خدمت میں بتاؤں کہ میں ایک بوڑھی عورت کو لاؤں، میں اپنے ہی مثال دے رہا ہوں. ایک بوڑھی عورت کو لاؤں اور اس کی آنکھیں ٹھیک کر لوں، جوان کر لوں، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کو جوان کر لوں، اور پھر تھوڑی دیر میں اس سے نکاح کر لوں، اور آپ سے کہوں میں نے ایسا کیا، آپ کیا کہو گے؟ سارا ہی کام مولوی نے اپنے لیے کیتا ہے. شاباش مولوی صاحب شاباش. میرے کو کیا فائدہ؟ مجھے کیا فائدہ ملا کہ تو نے سب کچھ کام اپنے لیے کیا. جوان کیا تو اپنے لیے کیا، آنکھیں دی تو اپنے لیے دی. تو مزہ تو جب ہوتا کہ کرتا کام یہ کرتا مجھے بھی دے دیتا. یوسف نے ایک عورت کو جوان کر کے اپنے لیے اس سے نکاح کر لیا، پھر صحیح طے ہو گیا. اللہ کتنا فرق ہے حسین میں اور یوسف میں. حسین جو کام کرتا ہے عمومی کرتا ہے. جو آئے وہ خاک لے جائے اسے شفا ہوگی. یوسف کے در پہ صرف زلیخا کو شفا ہوگی. حسین کے گھر پہ ہر ایک زلیخا ہے، ہر ایک جوان ہوتا ہے. یوسف عورتوں کو جوان کرتا ہے، حسین مردوں کو جوان کرتا ہے. اور کیا آپ نے وہ اس کو ایمان، یہ ایمان ہے جو آپ کو جوان رکھا ہوا ہے. لہذا میرے سرکار ایسے ہی سلیمان کا قصہ آپ بتاؤ. سلیمان نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا. کوئی ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے؟ قال عفریت من الجن. جن آگے بڑھا، انہوں نے کہا انا آتیک، میں لاتا ہوں. کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں جتنی میں آپ دربار کو آگے پیچھے کریں. کہا نہیں ہمیں اس سے جلدی چاہیے. قال الذی عندہ علم من الکتاب. جس کے پاس کتاب کا علم تھا، شاگرد تھا، پڑھایا تھا. انہوں نے کہا انا آتیک، میں لاتا ہوں اتنی دیر میں جتنے میں آپ آنکھ جھپکائیں. اس نے بھی مشورہ دیا، جن نے بھی دیا.
سلیمان نے کہا جلدی والا اچھا ہے، ارجنٹ۔ آصف بن برقیہ سے کہا آپ منگوا لیں، انہوں نے کہا مستقر رہا۔ تو سلیمان نے تخت بلقیس کو دیکھ کر اور یہ کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے فضل رب کا فضل ہے۔ مانا جب شاگرد کوئی کام کرے تو استاد کے لیے رب کا فضل ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ مولا کا اور پیغمبر کا اور علی کا تھا۔ خیبر کو فتح دیکھ کے پیغمبر نے کہا ھذا من فضل ربی، بستر پہ سوتے دیکھ کے کہا ھذا من فضل ربی، علم اٹھاتے دیکھ کے کہا ھذا من فضل ربی، مرب کو مارتے دیکھ کے کہا ھذا من فضل ربی، عمر ابن عبدوت کو لڑتے ہوئے دیکھ کے کہا ھذا من فضل ربی۔ تو سلیمان خود کیوں نہیں لڑ لیے؟ جو آصف بتایا کہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں ایسے شاگرد بنا سکتا ہوں۔ پیغمبر نے کائنات کو بتایا کہ سلیمان ایک آصف کو بنا سکا، میں نے 12 آصف بنا دیے، پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے۔ پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے، میں ایسا بنا رہا ہوں۔ تو پھر میں بات آپ کو پھر لے آؤں کہ سرکار سلیمان نے کیا کیا کہ تخت دیکھ لیا، اب بلقیس آ گئی۔ اب کیا ہوتا اس کو کہہ دیتے بھائی جو چاہو اس سے نکاح کر لو، ہو جاتی نا عمومی۔ تو سلیمان نے دیکھ کے کہا کہ اس سے تو میں ہی نکاح کر لیتا ہوں۔ سلیمان نے اس کو اپنی زوجیات میں داخل کر لیا، وہ بھی بڑی اچھے طریقے سے بادشاہ گھر میں آ کے بیٹھ گئی نبی کے، ان کی زوجہ ہو گئی، انہوں نے لے لیا، قبول کر لیا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ فلاں نبی نے اس عورت کو مسلمان کر کے اپنا نکاح کر لیا، تو آپ کہو گے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ بتاؤ، اپنے لیے کیا نا۔ مانا سلیمان کی جو عطا ہے وہ خصوصی ہے، پرائیویٹ اسپتال ہے، اور جو حسین کی عطا ہے وہ عمومی ہے۔ حسین کی عطا عمومی ہے، یہ جو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہا ہے۔ اگر مجلس سے بلا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ خصوصی دے دے گا، سب کو شفا دے گا۔ اگر گھر سے بلا رہا ہے تو سب کو عطا کر رہا ہے، اگر کھانا کھلا رہا ہے تو سب کو۔ اس لیے اللہ نے نماز روزے کی تعریف نہیں کی ہے، علی کے کھانا کھلانے کی تعریف کی ہے۔ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی کیا؟ یعنی ان کا کھلانا مسکین کو ہے، یتیم کو ہے، اسیر کو ہے۔ کھانا کھلانا عمومی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک خصوصی ہے، محمد سے مہدی تک عمومی ہے۔ اور کیا آپ نے؟ اس لیے میرے سرکار امام حسین کی عطا جو ہے وہ کائنات میں خصوصی نہیں، عمومی ہے۔ اللہ نے ان کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ انبیاء ان کی عظمت کے سامنے سر جھکائے کھڑے، اس لیے ان کا ہر فعل حق ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں زیارت جامع کا جملہ پڑھا ہے، امام ہادی علیہ السلام کا زیارت جامع وہ زیارت جامع ہے جس میں امام کے 200 فضائل ہیں۔ 200 فضائل ہیں، 200 فضائل، کوئی یہ فضیلت بیان ہی نہیں کرتا۔ امام ہادی نے فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و محبت الوحی، معدن الوحی نہیں، محبت الوحی۔ محبہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں آ کے کوئی چیز ٹھہر جائے۔ نزول کی 2 قسمیں ہیں، ایک نزول محبہ ہے اور ایک نزول ارجاء ہے، دوبارہ جانے والا، یعنی جہاں آ کر رک جائے۔ امام ہادی نے بتایا اہل بیت وہ ہیں جہاں ملائک آ کر رک جاتا ہے، ملائک کا اسٹینڈ ہے۔ محبت الوحی، معدن العلم، منتہی العلم، اصول الکرم، قادت الامم، اولیاء النعم، عناصر الابرار، دائم الاخیار، ساسۃ العباد، ارکان البلاد، ابواب الایمان، امناء الرحمن، سلالت النبیین، صفت المرسلین، اطرت خیرت رب العالمین۔ تمہارے ساتھ تو یہ ہے، اس لیے امام نے آخر، یہ تو ابتدا ہے، آخر میں جو امام نے کیا، یہ امام ہادی نے کہا ہے، مولوی نے نہیں کہا۔ کتنی عظمت ہے علم کی، آپ دیکھیے جو باب مدینۃ العلم کا فرزند ہو وہ امام علی علیہ السلام کو، امام حسین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ مولا ان ذکر الخیر، اگر کائنات میں کوئی آئے اور خیر کا ذکر کرے،
بتائے کہ کہاں کہاں خیر ہے نا. ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و ماواہ و منتہا ہو. آپ اول بھی ہو, آپ آخر بھی ہو, آپ منزل بھی ہو, آپ ماوا بھی ہو, آپ منتہا بھی ہو. 6 صفتیں حق کے نکلنے کی بتائیے. یعنی حق 6 جگہ سے نکلتا ہے. جہاں سے نکلتا ہے حق وہاں سے اول تم ہو, جہاں سے نکلتا ہے حق وہاں آخر تم ہو. معدن تم ہو. معدن کہتے ہیں جتنا کھودو گے اتنا مل جائے گا. جتنا تم جاؤ گے ڈیپ میں اس کی معدن کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے کہ تمہاری طاقت پہ ہے. اس لیے کہا علی کے فضائل تک نہیں پہنچ سکتے کہ تمہاری ظرفیت پہ ہے. سبحان اللہ. لہذا امام ہادی نے یہ کہا کہ اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو تم اول میں خیر ہو, تم آخر میں خیر ہو, تم انتہا میں خیر ہو, تم معدن خیر ہو. مولا کائنات کا جملہ خیر کے بارے میں سنو. فرماتے ہیں جمع الخیر فی ثلاث خصال. اللہ نے خیر کو جو جمع کیا ہے وہ 3 اسٹینڈ بنائے. اہل بیت تو سب خیر ہے, اگر ذکر و خیر کا تو خیر ہے, لیکن یہ نکلتی کہاں سے؟ وہاں 3 چیزوں کا سنبھال کے رکھو. جمع الخیر فی ثلاث خصال. خیر کو اللہ نے 3 جگہ کے ڈیبو میں رکھا ہے. ان کے فضائل 3 جگہ پہچانے جاتے ہیں. النظر, دیکھنے میں خیر ہے, مانا علی کے فضائل کو آنکھوں سے پہچانو. بس سکوت, سکوت میں خیر ہے, مانا زیادہ مت بولو, سوچو علی کیسا ہے. کلام میں خیر ہے, مانا ہر کلام مت پڑھو, جس میں علی ہے اس کو پڑھو. علی مولا, علی مولا. غور کیا آپ نے؟ جمع الخیر, یہ مولا کلام ہے. جمع الخیر, خیر کو جمع کیا ہے. ثلاث خصال, تو اب یہ خیر 3 جگہ پہ ہے, اس کو ایک جگہ کر دوں, اس سب کو ایک جگہ کر دوں نا. اللہ اکبر. سنیے, یہ تینوں اگر جمع کر دیے جائیں تو ایک علی بنتا ہے. نگاہ میں خیر ہے, النظر الی وجہ علی نبادہ. ذکر سکوت میں خیر ہے, حب علی نبادہ. کلام میں خیر ہے, ذکر علی نبادہ. مانا پھیلاؤ تو 3 جگہ ہے, سمیٹو تو ایک علی ہے. ذکر میں خیر ہے. کیا جملے مولا کے. اس لیے فرمایا کہ کلام میں اگر ذکر نہیں تو خیر نہیں. اور ذکر کیا چیز ہے؟ کہ یہ ٹیسٹر دیے کہ ذکر کو کیسے پہچانو ہے یا نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. یہ دیکھنا کہ خدا کے ذکر سے آنے سے اطمینان آ جاتا ہے. میری بات یاد رکھنا, میں مولوی ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں اور شاید کہیں زیادہ ہی پڑھ لیتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نمازیں پڑھتے میں خیالات آتے ہیں. جب تک کہ صلوات نہ پڑھوں وہ رکتے ہی نہیں. مانا ان کا ذکر کروں تو خیال رک جائے, ان کو چھوڑ دوں تو خیال آ جائے. نماز میں خیال آتے ہیں, روکنا کا ہے, روکنا چاہتے ہو تو ایسے رک جائیں گے. تو مولا نے فرمایا ذکر جو ہے نا وہ اس کی ٹیسٹر یہ ہے کہ اگر نماز میں اطمینان آ گیا تو سمجھو خیال نہیں آیا, اور نہیں آیا تو پھر خیال ہی خیال ہے. پھر تو تمہارا خیال یہ کہ نماز بخشوائے گا. اس کو روکنے کے لیے کیا کرے؟ ذکر کرو. اچھا, ذکر کی کیفیت یہ رکھی ہے اللہ نے قرآن میں کہ جب قیامت ہوگی, انٹرویو قیامت میں اندھے کا انٹرویو سنوایا. اندھے کا انٹرویو قرآن میں سورہ طٰہٰ میں. من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. جو ہمارے ذکر کو چھوڑ گیا ہم اس کی معیشت کو تمام کر دیں گے, اس کی معیشت خراب کر دیں گے. جو ہمارے ذکر کو چھوڑ گیا, لوگوں نے ترجمہ کیا جس نے اللہ کو چھوڑ دیا وہ بھوکا مرے گا. جتنے اللہ اللہ کر رہے ہیں سب فقیر بھوکے, اور جتنے اللہ اللہ نہیں کر رہے سب کھائے ہوئے. معیشت ضنکا مانا مراد کھانا نہیں ہے,
اللہ فرعون کی روٹی بند نہیں کرتا، مولوی کہاں سے کرے گا؟ یہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ وہ کسی کی روٹی بے نیاز ہے اور روٹی میں تھوڑی لیتا ہے، روٹی کا تو صدقہ ہے۔ اس لیے روٹی کھاتے میں یہ بتا دیا کہ جب کھانا کھاؤ تو صورت کو نہیں لے جاؤ، روٹی کو لاؤ۔ تو جو چیز تمہارے دہن تک پہنچا رہا ہے، خود ہاتھ اگر نہیں ہوتے پہنچا لیتا کیا؟ پہنچا رہا ہے، اس کو بند کہاں کرے گا؟ بند کرتا تو ہاتھوں کو فلج کر دیتا، یعنی ہاتھ۔ لیکن مانوا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا جب محشر میں لایا جائے گا تو معیشتاً زنکا، ہم اس کا کھانا بند کر دیں گے، تو وہ اللہ سے کہے گا اندھا، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ۔ یہ اندھے کا انٹرویو ہے قرآن میں، سورہ طٰہٰ ہے۔ پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ قد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا۔ خدا و قرآن کی قسم سب متفق فیصلہ ہے سنی شیعہ کا کہ قیامت میں کوئی اندھا نہیں ہوگا۔ جو اندھے ہیں وہ بھی بینا ہو جائیں گے۔ اندھگی یا دنیا کی ہے، قیامت ہے کوئی اندھا نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اچھا خاصا چل رہا ہے، قیامت نہیں۔ اندھا اس صورت میں ہوگا کہ وہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ جہنم کو دیکھے گا، عذاب کو دیکھے گا، لیکن علی کو نہیں دیکھے گا۔ مولا علی کو نہیں دیکھے گا، علی کو نہیں دیکھے گا۔ تو فوراً انٹرویو میں کہے گا پروردگارہ لما حشرتنی اعمیٰ قد کنت بصیرا، تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ میں تو دیکھتا تھا۔ قالت آتتک آیاتک فنسیتا، ہمارے پاس تیری نشانیاں آئی تھی، تو نے انہیں نہیں دیکھا۔ تجھے دنیا میں عباس کا علم نہیں نظر آیا، اب ہم نہیں دکھا رہے۔ تجھے دنیا میں حسین کی امام بارگاہ نظر نہیں آئی، اب ہم تجھے نہیں دکھا رہے۔ تجھے دنیا میں کربلا نہیں ملی، اب ہم وارث کربلا کو نہیں دکھا رہے۔ قالت آتتک آیاتک فنسیتا، تو نے جو ہے وہ ان کو دنیا میں چھوڑا تھا، آج وہ تجھے نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں جہنم آئے گا، ہاں جہنم میں جانا تجھے نظر آئے گا، ہاں جہنم میں چلا جا۔ تو نے انہیں چھوڑا، انہوں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ یاد رکھیے، آپ نے اہل بیت کو رکھا ہے، اہل بیت آپ کو رکھیں گے۔ ہائے ہائے خالا آتت کا آیاتوں کا، اگر کسی کی آنکھ بند کر کے اور گڈھے میں ڈال دو تو اس کو تو جتنی دیر میں گرے گا اتنی دیر تک تو سکون ہے نا۔ اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ آنکھ بند کر کے جہنم میں ڈالے، نہیں، جہنم دیکھے گا۔ دشمن علی کو جہنم کے صوفہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھے گا، نہیں دیکھے گا تو علی کو نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا تو حسن کو نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا تو زہرا کو نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا تو مولا عباس کا علم نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا تو ذوالجناح نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا تو امام بارگاہ نہیں دیکھے گا۔ گھبرا کے کہے گا وہ کہاں گئے امام بارگاہ والے؟ تو جواب یہ ملے گا تو نے انہیں چھوڑا تھا، آتت کا آیات کا فنسیتا کذالک الیوم تنسا، کل تو اندھا بنا ہوا تھا، آج ہم نے تجھے اندھا بنا دیا۔ مولا سلامت رکھے، آپ کے پاس ایسے امام ہیں کہ جتنا فضائل پڑھ رہے ہیں اتنا کم ہے، برابر آپ یقین مانے دامن جھاڑ کے جاتے ہیں پھر بھر دیتے ہیں، کہہ کے جاتے ہیں کہ ختم ہو گئے اور پھر وہ ایسی چیزیں دے دیتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایسا ہی آپ کا دل بھی ہے کہ ایسی چیزوں کو ہضم کر جاتے ہو جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، ہزاروں سال پڑھتے تو اتنا علم نہیں ملتا جتنا مجلس میں مل جاتا ہے، اور یہ تو یہاں ملا ہے، جنت میں کیا ملے گا؟ اس لیے مجلس کے دو دروازے رکھے ہیں، ایک فضائل کا، ایک مصائب کا۔ جب فضائل میں کیا دیں گے اور مصائب میں کیا دیں گے یہ الگ الگ رکھا ہے۔ مصائب میں حسین کا مصائب ہوگا تو ظاہر ہے جس کے لیے رو رہے ہو وہ بھی دے گا، اس کی ماں بھی دے گی، اس کا باپ بھی دے گا، اس کی بہن، اس کا بھائی بھی دے گا، اس کے بھائی بھی دیں گے، ملائکہ بھی دیں گے۔ اب دیکھیں کتنے دینے والے۔ اس لیے دیکھیے ہمارے ہاں اردو میں ادب میں ایک قانون ہے کہ ماں کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اس کا نام ہے مامتا۔ ماؤں کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اردو میں اسے کہتے ہیں مامتا، اور مامتا کی شرط یہ ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتی ہے۔
مامتا بہانے ڈھونڈتی ہے. اگر کسی کی ماں کا بیٹا مرنے لگے تو وہ بہانے ڈھونڈتی، اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کو دکھا دیا، اس سے یہ لے لیا، یہ پیسے ادھر لگا دو، یہ بہانے ہیں. جب زہرا کے پاس پیغمبر آئے اور کہا کہ زہرا مجھے خبر ملی ہے تیرے یہاں مولود ظاہر ہوا ہے، کہاں کہ لے آؤ. پیغمبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور رونے لگے. تو بی بی نے کہا بابا بچے میں کوئی نقص ہے؟ کہا نہیں فاطمہ، اس کے مصائب پر رو رہا ہوں، اس کے مصائب پر رو رہا ہوں. کہا بابا یہ مجھے بھی رلا تو کہا ہے، مجھ سے بار بار کہتا تھا اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں عریان ہوں. کہاں زہرا یہی ہے، اس کا یہ بدن عریان ہو جائے گا، لباس اتار لیا جائے گا، لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، زہرا یہ سب کچھ ہوگا، اس کے اہل حرم اسیر ہو جائیں گے. کربلا میں سب سے زیادہ سخت چیز جو امام حسین پہ تھی وہ زینب کی چادر چھننا تھا. خدا جانتا ہے اکبر کے قتل کا اتنا صدمہ نہیں تھا جتنا زینب کی چادر چھننے کا تھا. میری ماں بہنیں اس کو سنیں کہ زینب کی چادر کے لیے امام حسین نے یہ امتحان، ہمارے ساتھ نے یہ امتحان کیا کہ حسین شہید ہو گئے یا زندہ ہیں. تو کہا جاؤ خیموں کو آگ لگا دو. پتھروں میں جنبش پیدا ہو گئی. کہا کیسے مرد ہو، تمہاری لڑائی میرے سے ہے، زینب سے کیوں کر رہے ہو؟ جاتا ہوا لشکر لوٹ آیا. کہا بھی یہ نہیں کرو. امام حسین کی نظر بچوں پہ تھی. ایسا منظر کوئی لکھ نہیں سکتا. حسین جب گر پڑے اور شمر سوار ہو گیا، بچے خیمے سے سب نکل کے آ گئے تھے. اللہ نہ کرے جو کسی کا باپ اس دشمن کے ہاتھ میں ہو اور اس کی 4 سالہ بچی اس کے چاروں طرف ہو. لکھا ہے سکینہ کبھی آگے جاتی تھی کبھی پیچھے آتی تھی، زینب کبھی آگے ہٹتی تھی کبھی پیچھے ہٹتی تھی. بی بی کو مارنا شروع کیا. گودال میں 2 آ گئے، زینب بچانے والی اور اشقیہ مارنے والے. جب حسین نے دیکھا نا کہ میرے بچوں کو مار رہے ہیں، میرے بچوں کو مار رہے ہیں، تو خنجر کے نیچے سے کہا ارجعی الی الفساد، زینب تو خیمے کی طرف چلی جا، مجھے ذبح ہوتے دیکھ نہیں سکتی. میری بی بی کہی میں اس بات کو نہیں، میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، حضرت پیغمبر رو رہے تھے اس منظر کو بتا کے کہ حسین کے ساتھ ایسا ہوگا، قتل کر دیا جائے گا، گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے. تو فاطمہ الزہرا نے اب مامتا ڈھونڈنا شروع کی. بابا جب یہ ہوگا ایسا تو آپ تو ہوگے نا، آپ تو ہوگے نا. اب ماں مامتا بہانے ڈھونڈ رہی ہے، آپ تو ہوگے نا. تو پیغمبر نے روتے میں کہا نہیں فاطمہ میں نہیں ہوں گا. جانتی تھی جس کا نانا ہو اس کے نواسے کے پر لاش پہ کوئی گھوڑے دوڑا سکتا ہے. کہ نہیں فاطمہ میں نہیں ہوں گا. پھر بیبی نے کہا اچھا بابا اس کا بابا علی شیر خدا تو ہوگا نا. جانتی تھی خیبر شکن موجود ہو اور حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں. یہ جملہ سننا تھا کہ پیغمبر نے روتے میں کہا فاطمہ وہ بھی نہیں ہوگا. تو فاطمہ نے کہا بابا، اب بہانوں کی اور آگے بڑھی. کہا بابا پھر اس کا بھائی حسن تو ہوگا نا. کہا نہیں فاطمہ حسن بھی نہیں ہوں گے. اب بی بی بلک کے کہنے لگی اچھا بابا اس کی ماں فاطمہ تو ہوگی نا. جانتی تھی کہ بی بی آئے گی تو مباہلے کی نکلی ہوئی بی بی ہے، لوگ سمجھ لیں گے فاطمہ کی آواز پہ عذاب آئے گا. تو پیغمبر نے کہا فاطمہ تم بھی نہیں ہوگی. اب سنو آپ کی شہزادی نے کیا کہا. اپنے سر کو پیٹ کر کہنے لگی بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ بابا اس کا ماتم کون کرے گا؟ بابا اس کے عزادار کون ہوں گے؟ تو پیغمبر نے کہا فاطمہ یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ سے کہو نگران نہ ہو، اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا، اس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، اس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے، اس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی. اور فاطمہ رونا ایک دن کا نہیں ہوگا، قیامت تک یہ رونا چلا جائے گا. جنت میں بھی یہی ماتم ہوگا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ جو بیمار انہیں شفا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. بانی مجلس کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگارہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو امام کے غلاموں میں محشور فرما.